بلوچستان نیشنل پارٹی اور میرے ساتھ ہے اختر حسین لانگو صاحب جو ہمارے مرکزی فائنانس سیکریٹری ہے۔ آج آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ جو صورتحال اس وقت اسلام آباد میں چل رہی ہے، یہاں آئینی ترامیم کے نام پہ جو اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ڈرامہ رچایا گیا، یہ اس سے گزشتہ ایک مہینے سے سارا ملک جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ یہاں پہ کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ پیکیج یعنی ریفارم لا رہے ہیں وہ عدالتی انصاف کے ادارے میں، اور دوسری جانب لوگوں کو زبردستی اٹھا کے ممبروں کو زبردستی اٹھا کے جو اب تک ان کا مسودہ تک نہیں آیا، ہمیں جو مسودہ سب سے پہلے دیا گیا تھا اس میں بعد میں لا منسٹر صاحب انکاری ہو گئے کہ یہ آخری مسودہ نہیں ہے، یہ دوسرا عملہ ہے۔ اسی طرح یہ مولانا صاحب کو جو دیا، دوسری سیاسی جماعتوں کو دیا ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بعض پارٹیوں کا آپس میں اتفاق ہوا، جو بھی ہوا تو ہمیں تو آج تک نہیں دیا گیا۔ لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی جو اس وقت بلوچستان کی نمائندگی کر رہی ہے یہاں وفاق میں، ہمارے دو سینیٹر حضرات، جو ایک قاسم رونجو صاحب ہے جو بیمار ہے اور کل سے اس کو لاپتہ کیا گیا اپنے بیٹے اور ڈرائیور سمیت ہاسپٹل سے، جہاں پہ یہ ڈائلیسس پہ گئے تھے، اور دوسرے جو ہمارے خاتون نسیمہ احسان صاحبہ ہے سینیٹر، اس کے خاون جو میرے ساتھ رابطے میں تھا، اور وہ پارلیمنٹ لاجز میں بلاک C308 میں رہائش پذیر ہے، رات کو ان کے فورسز آئے ان کے فلیٹ پہ، اور ان کا خاوند جو احسان شاہ سابقہ منسٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر رہ چکے ہیں، ان کے جگہ اس کے سارے موبائل چھین لیے گئے اور اس سے رابطہ منقطع ہو گیا، اور آخر وقت میں سے بات ہوئی کہ یہاں پہ فورسز آئی ہے۔ میں خود جا کے وہاں چیک کیا تو اس فورسز سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا ان کو سیکورٹی تھریٹ ہے، ہم نے اس پہ سیکورٹی دے دی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا کس کی طرف سے؟ یہ اس کی وضاحت مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں خود رہائش پذیر ہوں پارلیمنٹ لاجز میں سردار اختر مینگل صاحب کے فلیٹ میں، اور کل رات 2 دفعہ وہاں پہ انہوں نے ریڈ کیا۔ ایک دفعہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس فلیٹ میں، سردار صاحب کے فلیٹ میں جو آپ رہائش پذیر ہے مقام صدر، یہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ذرا آپ کے دیکھ رہے یہ انلیگل ایکٹیویٹیز اسلام آباد کی اسلام میں کیا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر میں نے سب کچھ، پھر بعد میں نے پوچھا کہ کس کی رپورٹ پہ؟ کہتے ہیں یہ اوپر سے جو ہے وہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے، حکم دیا گیا۔ وہ ایک دفعہ چلے گئے، دوسری بار پھر وہ آئے، پھر اس طرح ہمیں ہراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے کہ پارٹی نے اس وقت جو میں قائم مقام صدر کی حیثیت سے، میں ادھر اسلام آباد میں میرے ساتھ اختر حسین لانگو صاحب جو ہمارے مرکزی کیبنٹ کے ممبر ہے، اس لیے یہاں تشریف فرما ہے کہ ہمیں ڈرافٹ ملے گی، مسودہ ملے گی۔ ہم ایک الائنس کی بھی جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا حصہ ہے، ان سے ہم اس کی سیاسی جماعتوں سے ہم شیئر کریں گے، مولانا صاحب سے شیئر کریں گے، تو تب جا کے ہمارے بلوچستان کے حوالے سے کیا ہمیں اس امینڈمنٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو یہ پہلی امینڈمنٹ ہے کہ وہ خفیہ رکھا جا رہا ہے، یعنی کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں کیا وہ لانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں پتہ تھی، جو شروع میں جو ڈرافٹ دیا گیا تھا، اس ڈرافٹ کو ہم نے اکثر مسترد کر دیا۔ ہماری جماعت نے اس کو اس لیے مسترد کر دیا گیا کہ بلوچستان کے لوگ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو 199 کے جتنے بھی ہمارے براعت ہے، جو رٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ کے اندر ہے، اس کو ختم کیا جا رہا تھا، یہ 199 کو چھیڑ رہے ہیں۔ اس نے آئین پاکستان میں جو ہماری تسلی کے لیے، بلوچستان کے لوگوں جو ہماری محرومیہ جو 70-75 سالوں سے ہے، ہماری تسلی کے لیے اگر کوئی تھا تو وہ آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو سب کو چھیڑا جا رہا تھا، بلکہ اس کو نکالا جا رہا ہے۔ اور دوسری جو سب سے جو بڑی جو ان کے عزائم ہم سمجھ گئے، وہ آرٹیکل 10A کو یہ آئین سے نکالنا چاہتے ہیں، یعنی عام شخص کو، اپنے مخالف کو اور ہر سیاسی جماعت کے سربراہ کو وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، جو بلوچستان نیشنل پارٹی کسی صورت میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے
انہوں نے ہمارے دونوں سینیٹر کو اغوا کر کے کہاں رکھا ہے، یہ ہم اس لیے حاضر ہوا ہے کہ اس عمل کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی جو بلوچستان میں بھی آج پریس کانفرنس ہوا، ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہمارے ان کے ایک ایشوز ہے، اور ہم الائنس میں بھی ایک جا ہے، پاکستان بھر میں انہوں نے جو کل احتجاج کا اعلان کیا ہے، ہماری پارٹی بھی اعلان کرتی ہے کہ ہم مشترکہ طور پہ اس احتجاج کو آگے بڑھائیں گے، اور اس ملک میں ہم آئین کے نام پہ یہاں جو جس طرح غیر اعلان شدہ مارشل نافذ کیا جا رہا ہے، ہم بلوچستان کی سیاسی جماعت کے نمائندگی کے طور پہ ہم اس کو کسی صورت میں ماننے کے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت بھی جو ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ لوگوں کا ورثہ ہمیں ورثے میں دیا گیا ہے، ہمارے جس طرح ہمارے نوجوانوں کی لاشیں پھینکی جا رہی ہے، اور اس ملک میں اسلام آباد کے مائنڈ سیٹ کو ہم نے دیکھا کہ آج بھی وہ 71 سالہ وہ پرانے تاریخ پہ وہ قائم دائم ہے، اور ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے موجودہ امینڈمنٹ کو، موجودہ مسودے کو، موجودہ تجاویز کو یہ مساق جمہوریت سے جوڑتے ہیں، تو خدا را ہم اس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ شہید محترمہ کی روح کو مزید نہ تڑپائے۔ کبھی بھی شہید محترمہ نے اس طرح کے وہ کہ اپنے آئین میں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں رہی، اس نے کبھی بھی یہاں پہ ملٹری کورٹس کی حمایت نہیں کی ہے، اسی بنیاد پہ تو آج پاکستان کے عوام ان کو شہید کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں سے، خاص کر پیپلز پارٹی سے، کہ وہ کم از کم محترمہ شہید کی روح کو وہ اس کی مزید وہ تضحیک نہ کرے۔ تو میں اسی باتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، ہماری پارٹی آج بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں جب آپ کوئی مسودہ دیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بلوچستان کے لیے کیا رکھا ہے، تب بھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ اور کسی بھی امینڈمنٹ کی اس طرح خلاف نہیں کہ کسی کو دیکھے بغیر، اگر بہتر سے بہتر سولوشن جو ہے، یہ دنیا میں جدھر بھی آئین ہوتے ہیں اس میں امینڈمنٹ آتی رہتی ہے، لیکن وہ سیاسی جماعتوں سے شیئر کر کے وہ آپ کے ملک کے وکلاء سے شیئر کیا جاتا ہے، اور اس پہ تجاویز لیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اس سے لاپتہ افراد ہیں بلوچستان کے، اگر پاکستان کو بہتر اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں، اس کو بالفور جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور ہماری دو جو سینیٹر ہے اس کی بازیابی کے لیے ہم آج اس کی اس طرح کے اٹھائے جانے پہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے پوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے سینیٹر جو ہے وہ کیا لیٹسٹ اسٹیٹس، کیا جو نسیمہ احسان صاحب ہیں وہ اپنے کمرے میں ہی مقید ہیں یا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں؟ چلو قاسم روجو کا تو آپ نے بتایا کہ وہ تو لاپتہ ہے۔ وہ رات کو ان کے خاوند جو احسان شاہ صاحب ہے وہ اسی فلیٹ میں اس کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ میری اس کے ساتھ آخری جو بات ہوئی تھی، وہ پھر کہہ رہے کہ ہمیں ادھر فورس آ کے ہمیں محاصرہ کیا گیا، پھر میں خود چلا گیا، اور میں نے آپ سے بھی شاید کچھ ساتھیوں سے میں نے شیئر کیا کہ بلاک نمبر سی بلاک نمبر 308 جو ہے، وہاں پہ ان کی ایک فلیٹ ہے، وہاں پہ فورسز کھڑی ہے، اور ہمیں وہاں پہ ملنے نہیں دیا گیا۔ تو ہمیں اس کے بعد کوئی اسٹیٹس کا کہ اس سے خاتون کو وہاں سے اٹھایا گیا، لے گیا، یا وہیں پہ محصور ہے، تو ہمیں کوئی اس کا علم نہیں اس وجہ سے۔ قاسم رنجو صاحب کو لے کر گئے، اور کل صبح 8 بجے یہ ڈائلیسس کے لیے نکلے تھے گھر سے، اور ہاسپٹل سے ہی ان کو اٹھا لیا گیا۔ ہاسپٹل سے ہم نے کنفرم کیے، ہاسپٹل کہتے ہیں کہ جی سیکورٹی فورس والے تھے، ہم سمجھے کہ سینیٹر ان کی سیکورٹی کے لیے اس کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے ان کا کوئی حال احوال نہیں، اور رات کو 1 بجے بھی ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی ہے، اور آج صبح بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے، وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ دوسرے بیٹے سے، مطلب وہ ایک بیٹا اس کے ساتھ جو ہے اسد رونجو، اور اس کے ڈرائیور سمیت جو ہے اس کے نمبر بن جا رہے ہیں، اور اس کو لاپتہ ہے، اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ بھائی صاحب تو کیا آپ لوگوں نے چیئرمین سینٹ سے رابطہ کیا، کیونکہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی لاجز کو پارلیمنٹ کا حصہ قرار دے چکے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ وکیل ہیں خود، تو کیا آپ لوگوں نے کسی کورٹ سے اپیل کی ہے، کورٹ میں کوئی درخواست دی ہے؟ میں کورٹ سے ہمارا تجربہ بہت ہی، ہم نے جتنے بھی ہمارے لاپتہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اسی سپریم کورٹ میں بھی میں ویسے تھے ہائی کورٹ صدر کے، یہاں پہ میں نے 3 سال چلایا، جو چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس تھے، جس میں سردار اختر جان مینگل صاحب کو پارٹی سمیت تمام قیادت کو پیش کیا تھا، اس کا اسٹیٹمنٹ کرایا گیا۔ ہمیں کوئی زیادہ ریلیف نہیں ملا، لیکن ہم
पाकिस्तान के सारे आवाम को, सारी सियासी जमातों ने देखा। कल जिस तरह आपने मीडिया पे देखा जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो कुछ हुआ और जिस तरह तज़ीक़ की गई हमारे पार्टी सरबराह के फ्लेट को और हमें जो है, तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और सियासी जमातों अपनी इस पर एहतजाज शुरू कर दिया। साजिद साहब, अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि आपकी सेनेटर जो है नसीमा एहसान साहबा, जो वज़ीर आज़म ने सेनेटर्स को दोहराना दिया हुआ था, वो उसमें पार्लियामेंट हाउस में सेनेट लॉन्च में पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जब तक हम खुद उसको ना मिले, यानी ये जो इस तरह गायब किया गया बंदा जो है, ये बंदूक कलपट्टी के रख के जो जिससे अमायत लेना चाहेंगे तो उसको हम उस वक्त, हमारी पार्टी का तो इलानिया स्टेटमेंट है कि जो मसूदा हमें दिखाया नहीं गया, हम इस तरह के किसी भी मसूदे को तस्लीम नहीं करते, उसको मुस्तरद करते हैं। वो तो पार्टी के ये जोर ज़बरदस्ती पे उसे नोट लिया जाता है। बिल्कुल हमारी तो आज़ाद क्या है? हम नहीं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से जी एग्जैक्ट जी नहीं हमारे टिकट पे कामयाब हुए दोनों, जो है हमारे टिकट पे कामयाब हुए। बताइएगा कि आपने इंस्ट्रक्शन कब दिए हैं? ये कल भी हमारी इंस्ट्रक्शन आई थी, इससे जो सबसे पहले हमें मसूदा दिया गया लॉ मिनिस्टर की तरफ से, उसको पार्टी ने एक्सेप्ट मुस्तरद कर दिया कि हम किसी भी सूरत में इस मसूदे को तस्लीम नहीं करते और इसको वोट हम नहीं करेंगे। थैंक यू भाई।